بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں بزنس لنچ اور میں ہوں مجیہ خان. آج پروگرام میں ہم لوگ جو ہے بات کریں گے آئی ٹی کے اوپر, آئی ٹی کی ڈیولپمنٹس کے اوپر. آج ٹاپک ڈیسائیڈ کیا ہے ہم نے بات کرنے کے لیے. ڈیولپمنٹس پہ بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں پہ, کیونکہ ہم 2011 پہ نظر ڈالتے ہیں تو آئی ٹی سیکٹر ہیز آؤٹ پرفارمڈ اٹ سیلف, اور بہت اچھی پرفارمنس آئی ٹی سیکٹر کی رہی ہے. بہت سارے امپورٹنٹ ایونٹس جو ہیں وہ آئی ٹی سیکٹر سے ریلیٹڈ جو ہے ہم نے دیکھنے میں آئے 2011 میں. اس کے علاوہ بہت ساری اچیومنٹس بھی پاکستان کے نام پہ جو ہے وہ آئی ٹی سیکٹر نے جو ہے وہ کی, اور ورلڈ وائڈ ریکگنیشن جو ہے وہ حاصل کی. تو ان سب چیزوں کے بارے میں اور ڈیولپمنٹس کے بارے میں پاکستانی آئی ٹی سیکٹر کے کیا فیوچر ہے آئی ٹی سیکٹر کا, اور کیا فوائد ہو سکتے ہیں, اکانومی کو کس طرح سے سپورٹ کر سکتا ہے اگر ہمارا آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ اسٹرانگ ہو, ان سب چیزوں کے بارے میں اپنے پروگرام میں آج ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے یہاں پر اپنے گیسٹ کو انٹروڈیوس کراتے چلو. آج عثمان طارق سلطان صاحب جو ہے وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ. یہ جنرل مینیجر ہیں سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے سسٹمز لمیٹڈ کے. السلام علیکم سر, ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام. عثمان صاحب, سب سے پہلے میں آپ سے یہی جاننا چاہوں گی کہ آئی ٹی انڈسٹری, آئی ٹی سیکٹر جو ہے پاکستان کا, اس کو آپ کس طرح دیتے ہیں؟ واٹ آر یور ویوز اباؤٹ اٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کا جو آئی ٹی سیکٹر ہے آئی بلیو از ڈوئنگ ویری ویل فار لاسٹ 2 years and 3 years I would say, and ہم لوگ جو ہیں وہ ایئر آن ایئر گروتھ کو پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں, اچیو بھی کر رہے ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر ویئر دا کمپٹیشن از ویری اسٹیف, اس کے باوجود ہم لوگ جو ہیں وی آر بیٹنگ دا کمپٹیشن اگینسٹ آور کاؤنٹر پارٹس ان انڈیا اینڈ ادر کنٹریز, and I believe there is a very strong growth over the next 5 years also. It's still a very developing sector of Pakistan, right? I will say it is, and still it needs to grow many folds from where it is at the moment. There are very few companies who are at a very larger scale operating locally as well as internationally. بالکل. آئی تھنک ہمارے یہاں کافی زیادہ اویئرنیس کی بہت زیادہ امپورٹنس کی ضرورت بھی ہے یہاں پر. آئی ووڈ لائک ٹو وانٹ یو ٹو کامنٹ آن دیٹ کہ امپورٹنس کتنی ہوتی ہے آئی ٹی کسی بھی ملک میں, کسی بھی اکانومی میں آئی ٹی سیکٹر کی. دیکھیں, ٹو آنسر دیٹ کویشچن آئی ہیو ٹو کیٹیگرائز انٹو 2 areas, 3 areas rather. One is آپ کا گورنمنٹ سیکٹر ہے, one is the corporate and the private sector, تیسرا آپ کا ہے ایجوکیشن سیکٹر. آئی تھنک پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن سیکٹر ہے دے آر پروڈیوسنگ ویری گڈ پیپل, بٹ ان کا جو فوکس جو گریجویٹس کا زیادہ تر ہوتا ہے دیٹ از ٹو گو فار دی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اینڈ ورک فار انٹرنیشنل کمپنیز. ہمارے جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس میں اگر آپ بینکس کو دیکھتے ہیں, آپ فارما کمپنیز کو دیکھتے ہیں, ٹیلی کام کو دیکھتے ہیں, they are doing pretty well and they have really automated themselves and have kept themselves up to date in terms of systems and solutions. Because پاکستان کے اندر اگر آپ کارپوریٹ سیکٹر کو فردر بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو ایک ٹیئر 1 آرگنائزیشنز ہیں, and all of them are using state of the art solutions for their respective functions. پھر ایک ٹیئر 2 آ جاتی ہے which is more of upper end of SMEs. They are also in the process of automating themselves, but there is a very large sector which is small and medium sized organizations, and they are yet to explore the benefits of automation. کچھ اپنے آپ کو کوشش کر رہی ہیں, and other organizations don't want to go for that because the thing is they fail to understand that automation سے ان کو benefit کیا ہوتا ہے. Because they want to invest, but جب وہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیلکولیٹ کرنے بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے ان کو تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے کہ if we are investing that much of money تو ہمیں اس کا ریٹرن, because there are tangible as well as intangible benefits. So tangible benefits کو تو آپ quantify کر سکتے ہیں, لیکن جو intangible benefits that results in the bottom line gains اس کو کوانٹیفائی کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل عثمان صاحب, جس طرح آپ نے ایجوکیشن کی بات کی, اسٹوڈنٹس کی بات کی, جو گریجویٹس ہمارے آئی ٹی سے کے اندر گریجویشن کر کے نکلتے ہیں, آئی تھنک آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ تھا کہ وہ بالکل دے ایم ٹو ورک ان انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, جبکہ ان کو آئی تھنک اس طرف زیادہ موٹیویشن کی ضرورت ہے, بیکاز ہماری کنٹری میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ اگر وہ اپنی ایکسپرٹیز کو یہاں پر لگائیں گے تو یہاں پر ابھی بہت کچھ ڈیولپ ہونا باقی ہے. تو آئی تھنک زیادہ ریکگنیشن بھی یہاں پہ ملے گی ان کو ڈیفینیٹلی, اگر ہمارے یوتھ جو ہے وہ اپنا انٹرسٹ جو ہے ہماری اکانومی کو انکریز انہانس کرنے میں اور ڈیولپمنٹس پاکستان کے اندر کرنے میں جو ہے وہ فوکس کرے. تو جی بالکل, پاکستان کے اندر I didn't touch the last sector, again your earlier question, which was the government sector. بالکل.
I see that there is a very large potential in the automation of government organizations. Federal government has taken certain initiatives. Provincial governments are also taking initiatives in terms of automation, and the workforce that is required for that automation is so large. Okay, like answering your second question, that if the people know the potential in Pakistan in terms of automation and the requirement of skilled labor and skilled resource, I think in the next 5 years they don't need to go outside. Definitely, I think. But again, there should be a concentric effort from government organizations and corporate sector to welcome the local talent to implement the solutions or manage the solutions that they have implemented. Because ہمارے یہاں آرگنائزیشنس نے بہت اچھے solutions لگائے ہیں, ٹاپ وینڈرس کے solutions لگائے ہیں, and they have a very good workforce that is maintaining, and still they like to outsource certain solutions. So answering your second question, from the student perspective, yes, Pakistan has got immense potential in terms of resources. اور جو ایجوکیشن سیکٹر ہے, I've seen a few institutes like FAST ہے, NUST ہے, all these organizations, they have got a very good curriculum also. اینڈ وہ ایک ٹرینڈ چل جاتا ہے گیمنگ سے نا, آج کل بہت زیادہ یوتھ کے اندر چل رہا ہے کہ جی ایپل کے ہم نے ایک گیم بنانی ہے, اینڈ آل دیٹ تھنگ. بٹ اٹس ناٹ دی اینڈ آف دی ورلڈ, بیکاز دیر از سو مچ تھنگس ان ٹو آئی ٹی وچ از ہیپننگ. انفراسٹرکچر ہے آپ کا, سیکورٹی ہے آپ کا, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے, سافٹ ویئر امپلیمنٹیشن ہے, سسٹم انٹیگریشن, ٹربل شوٹنگ ہے, اینڈ سو آل دیز تھنگس دے آر ریکوائرمنٹس ان پاکستان. ڈیفینیٹلی. اور آئی تھنک کہ ہمارے سر بھی آپ نے ایس ایم ایز کی بات بھی کی کہ ان کے تھوڑے سے ریلکٹنٹ وہ ہوتے ہیں, تھوڑی سی ریزرویشنز ان کی نظر آتی ہیں. دے فیل ٹو انڈرسٹینڈ دی امپورٹنس آف اپ گریڈیشن اینڈ آٹومیشن ان دیئر سسٹمس. ایون گورنمنٹ کی بھی آپ نے بات کی, اور میں یہاں پہ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ابھی تک ہماری گورنمنٹ جو ہے اس چیز کو آئی تھنک پرائڈ جو ہے اس میں فیل کرتے, اس میں جو ہے پرائڈلی اس کو پراؤڈلی اس کو جو ہے وہ اناؤنس کرتی ہے کہ ہم لوگوں کے جو سسٹمز ہے, ڈیٹا بیس ہے, وہ سسٹمائز ناؤ اور وہ آٹومیٹڈ ہے. جبکہ باہر کے ملکوں میں, ہم اپنے نیبر کنٹریز میں بھی جاتے ہیں تو ڈیٹا بیس جو ہے اس کو آٹومیٹک ہونا ہے, آٹومیٹڈ ہونا چاہیے, وہ تو بہت ہی اٹس لائک گون اولڈ اسٹوری ناؤ. بہت زیادہ ایڈوانسمنٹس جو ہیں وہ اس میں آ گئی ہیں. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اب ہماری گورنمنٹ جو ہم کچھ اقدامات تو دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے آ رہے ہیں جس میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی کو جو ہے انٹروڈیوس کر رہے ہیں اپنے نیو پلانس میں, اور نیو پلانس جو گورنمنٹ کے جو بھی